وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. بہت بڑا الزام لگاتے ہیں یہ عمر بن خطاب کے اوپر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ وہ اپنے دور میں مولویوں کو تنخواہ دیتے تھے. بالکل جھوٹی بات ہے. دیکھیے وہ ہم سے زیادہ کروڑوں گنا زیادہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ وظیفہ دیتے تھے جس کو آج سوشل سیکیورٹی کہا جاتا ہے. یہ امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر اور ہر جگہ جو یہ ملک دیتے ہیں، کینیڈا کے اندر. ان مسلمانوں کے تو اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کیا دینا اپنی عوام کو. تو وہ لوگ دیتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی، اور جب اتنا زیادہ مال آ گیا تھا، مال غنیمت، تو ہر ایک کا حصہ لگایا گیا تھا. امہات المومنین کو بھی دیتے تھے. بچہ پہ شروع میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ظاہر بات ہے ماں کو جو وظیفہ مل رہا ہے تو بچے کو کس چیز کا ملے. بچہ تو ماں کا دودھ پیتا ہے. ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا. ایک بچہ سخت رات کو رو رہا تھا، تو باہر سے عمر رضی اللہ عنہ بار بار گزرتے تھے گلی سے، تو آخر نہیں رہا گیا تو باہر سے آواز دی کہ کیسی ماں ہو، ایک بچے کو بھی نہیں چپ کرا سکتی ہو. تو اندر کو ان کو کیا معلوم کہ یہ امیر المومنین خود ہیں. انہوں نے اندر سے آواز دی، ان کا آپ جائیں، یہ امیر المومنین کی وجہ سے رو رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ امیر المومنین کی وجہ سے رو رہا ہے، کیوں؟ تو اس خاتون نے اندر سے جواب دیا کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگے گا، تو میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے تو رو رہا ہے. تو یہ معاملات اتنے پریشان ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز کے اندر اعلان کیا مسجد میں کہ اللہ رحم فرمائے عمر بن خطاب کے اوپر، کتنے بچے میری وجہ سے روئے ہیں. تو لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ بچہ جیسا پیدا ہوگا اسی وقت اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. تو اندازہ لگائیے یہ دور گزرا ہے، ایمان کا دور گزرا ہے، ایمان خالص کا دور گزرا ہے. تو وظیفہ جب تھا تو سب کا تھا، جب بعد میں بیت المال خالی ہو گئے اور سب معاملہ ہو گیا تو جب سب کے ختم ہو گئے، بچوں کے بھی ختم ہو گئے، عورتوں کے بھی ختم ہو گئے. تو کوئی عورتیں نمازیں پڑھاتی تھیں، بچے نمازیں پڑھاتے تھے، ہر ایک کا تھا. تو یہ معاملہ، یہ بہت فراڈی لوگ ہیں. مولوی بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مولویوں کو تنخواہیں دیا کرتے تھے یا اذان دینے والوں کو تنخواہیں دیا کرتے تھے. بالکل جھوٹی بات ہے. ان سے ایک سوال کرو کہ دیکھو مشہور مؤذن گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم. یہ دو مؤذن تھے مسجد نبوی کے، اور ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے مسجد الحرام کی مکہ میں. تو بتاؤ ان کی کتنی تنخواہیں تھیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. سارے کہیں گے نہیں بھائی وہ تو جو ہے وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اسی طرح کسی امام کی ذرا بتا دیں کتنی تنخواہ تھی. اچھا پھر دوسرا فریب یہ دیتے، دیکھا ابو بکر صدیق جیسے خود بنے ہیں خلیفہ تو ان کی تنخواہ لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ حالانکہ دیکھیے جس دن وہ امیر بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، تو صبح اپنے کپڑے اٹھا کے تو بیچنے کے لیے نکلے مدینے سے. تو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ خلیفہ تو رسول آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، میرا معاش ہے، میرا یہی. آپ غور کریں، اگر ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ جیسا کسی اپوائنٹمنٹ لگتی ہے تو اس کی تنخواہ شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر آپ یہ کپڑے بیچیں گے پورا دن تو حکومت کون چلائے گا؟ یہ مسلمانوں کے معاملات کون نپٹائے گا؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایک مناسب وظیفہ مقرر کرتے ہیں بیت المال سے، اور آپ حکومت کے معاملات جب چلائیں. تو پہلے وہ نہیں مان رہے تھے. پھر ایک اور صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، وہ بھی بڑے امین الامت ان کو کہا گیا ہے. ان کو جا کے مسئلہ بتایا تو شروع میں تھوڑے سے وہ بھی پریشان ہوئے، لیکن ان کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ بات تو عمر کی مناسب ہے. پھر ابو بکر بڑی مشکل سے تیار ہوئے، اور تیار ہونے کے بعد کہا کہ مدینے کا ایک جو سب سے چھوٹا مزدور مزدوری لیتا ہے، ظاہری بات ہے اتنی مزدوری سے اس کے گھر کا اور اس کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو میری اتنی جو ہے نا وہ تنخواہ مقرر کرو. اندازہ لگائیے. تو ایک دن، بلکہ اسی وقت لوگوں نے کہا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر گزارا نہ ہوا میرا تو میں اس مزدور کی تھوڑی سی مزدوری بڑھا دوں گا، اور اپنی بھی اگر بڑھاؤں گا تو اس کی پہلے بڑھاؤں گا. اندازہ لگے، یہ تھا ان کا ذہن. اور پھر اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ جب 2.5 سال کے بعد ان کی وفات کا معاملہ آیا تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہتے ہیں عبد الرحمن ذرا ٹوٹل کرو نا بیت المال سے کتنا میرے لیے وہ نکلا ہے.
تو جب ٹوٹل کیا گیا تو اپنے کسی ایک مکان کی طرف اشارہ کیا، ان کا وہ والا میرا مکان جو ہے نا اس کو بیچ کے یہ والا معاملہ جو ہے میں نے اپنے اوپر قرض سمجھا ہے، یہ بیت المال میں واپس کر دینا۔ تو اندازہ لگائی وہ واپس کر کے گئے ہیں۔ اور ایک دن کا بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان کی بیگم نے ایک دفعہ تو جو میدے کا حلوہ ہوتا ہے وہ حلوہ بنایا، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کدھر سے میدا ہے، یہ ہم تو بیت المال سے یہ نہیں لیتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جو روزانہ آٹا لیتے ہیں وہ تھوڑا سا چھان کے میں تھوڑا سا میدا علیحدہ کر دیتی تھی، تو یہ مہینے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا میدا گٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ میں نے آج حلوہ بنایا ہے۔ تو اسی وقت بیت المال کو حکم دیا کہ اتنا میدا کم کر دو، کیونکہ اتنا میدا کم کرنے سے بھی میرا روزانہ کا معاملہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے بندو وہ ایسے لوگ تھے۔ یہ اگر آج کا مولوی تنخواہیں لیتا ہے اور کہے کہ ابو بکر صدیق نے لی تھی اور عمر بن خطاب نے دی تھی مؤذنوں کو، تو بہت بڑا الزام ہے، یہ ان کے اوپر گناہ چڑھے گا، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گے۔ اور یہ سب سے بڑی یہی رکاوٹ ہے دین اسلام کے راستے میں، سب سے بڑی یہی رکاوٹ ہے، یہ جو مال ان کو ملتا ہے اس لیے سچ نہیں بولتے ہیں۔ سارے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سعودی، حنبلی، سارے پوری دنیا کے اندر یہ جو نظام ہے امامت کا اور یہ سارا معاملہ، یہ انہوں نے جو مدرسے چلا رہے ہیں، یہ سارے اجرت کے اوپر ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔